تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 34, 35, 36, 37 4 آیت ہیں. آیت نمبر 34 سچ از عیسیٰ سن آف مریم. اللہ نے کہا یہ ہے عیسیٰ، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کیا عجیب عجیب سی باتیں جو بھی کرتے ہیں، یہودی الگ کرتے ہیں، گراتے ہیں، اور کرسچن جو ہے وہ ان کو بہت اوپر اٹھا دیتے ہیں اللہ کے برابر. تو اللہ نے کہا یہ ہے ذالکا، یہ ہے عیسیٰ، ذالکا عیسیٰ ابن مریم، سچ از عیسیٰ سن آف مریم. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے، مریم سلام علیہا. قول الحق، یہ وہ قول ہے جو حق ہے، جو سچ ہے، جو ٹروتھ ہے. It is a statement of truth about which they doubt or dispute. یعنی یہ وہ ہے بات جو حق ہے بالکل، اور اس کے بارے میں تم مطلب یا تو شک و شبہات میں پڑے ہو، اور یا تو پھر آپس میں جھگڑ رہے ہو، بحثم بحثی میں پڑے ہو. آیت نمبر 35 It befits not the majesty of Allah that he should beget a son. Glorified be he. It befits not. اللہ کی شایان شان ہے نہیں یہ بات کہ اللہ جو اتنا مطلب بلند اور بالا تر ہے، اللہ اس کے لیے کہ تم یہ کہو کہ اللہ کو بیٹا ہوا، یعنی اللہ کا بیٹا. یہ جو چیز ہے یہ اللہ کے بہت ہی شان بالکل ہے نہیں، بہت غلط ہے، اس کے خلاف ہے. سبحانک، پاک ہے اللہ اس سے، ایسی چیزوں سے اللہ بہت پاک ہے. سبحانک. when he decrees a thing، تو جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، he only says to it be and it is. تو جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون. آیت نمبر 36 عیسیٰ said، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا and verily. تو اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے مطلب کہا کہ and verily Allah is my Lord and your Lord، کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ بھی ان کے آگے کے ڈائلاگز ہیں. so worship him، تو ان کی اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو. دیٹ از دا اسٹریٹ پاتھ، اور یہ ہے سیدھا راستہ. یہ سیدھا راستہ ہی تو ہے جس کو دکھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے. آیت نمبر 37 دین دا سیکٹس ڈیفرڈ. اب کیا ان کے فرقے جو ہے، کیونکہ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو سب بنی اسرائیل کی قوم تھی پوری کی پوری. اب اس کے اندر سے فرقہ بننا شروع ہو گیا، بن گئے فرقے، 1 2 3 4 بنتے چلے گئے، اور کرسچینٹی جو ہے وہ بھی اسی میں سے نکلی ہے. بی بی مریم، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے. تو ان کے جو فرقے تھے اب وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، یعنی ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے تھے. So woe unto the disbelievers from the meeting of a great day. اب اللہ کہہ رہا ان کے لیے کہ ایسے یہ جو ہے فرقہ پرستین کی آپس میں، اس کے لیے اللہ نے کہا ان کے اوپر لعنت ایسی ہو کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے جو کفر کر رہے ہیں اس دن کا، کہ جس دن وہ جو بہت بڑا دن ہے، گواہی کا دن ہے، مشہدی یومن عظیم، بہت بڑا دن جو ملاقات کا اور گواہی کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام از دا سرونٹ آف اللہ اینڈ ناٹ ہز سن. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے عبد ہے، بندے، اور اللہ کے بیٹے نہیں ہے. وہ اللہ سے، اللہ کہتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، وہ یہ ہے عیسیٰ، دیکھو سچ از عیسیٰ سن آف مریم، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں. اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ the exalted says to his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is the story which we have related to you
Isa alayhi salam, about Isa alayhi salam, upon him be peace. अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, ये है वो कहानी, वो किस्सा जो हम आपको सुना रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। कौल अल हक़ अल्लज़ी फ़ीहि यमतरून, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, और ये बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल सच्चा कौल है, अबाउट विच दे डाउट, जिसके बारे में ये लोग शक में पड़े हुए, शक व शुबात। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ फॉल्सहुड एंड द पीपल ऑफ ट्रुथ आर इन डिसएग्रीमेंट, यानी कि जो झूठ के जो लोग हैं, तमाम फॉल्सहुड वाले, जो झूठे शिर्क और ऐसे सब परस्तिश करने वाले लोग, वो और वो लोग जो हक के ऊपर है, तो ये इसके लिए यानी कि एक दूसरे की इख्तिलाफात में पड़े हुए हैं। ऑफ दोज हु बिलीव इन हिम, तो जो उनके ऊपर ईमान रखते हैं, एंड दोज हु डिसबिलीव, बिलीव इन हिम यानी कि मतलब, और जो लोग कुफर हैं, वो जो कुफर कर रहे हैं, वो उनके अंदर जब वो मतलब बिलीव कर रहे हैं उनमें, तो ये इन तमाम के सब ये लोग हैं जो जिनके आपस में इख्तिलाफत चल रहे हैं। फॉर दिस रीजन मोस्ट ऑफ द रिसाइटर्स रिसाइटेड दिस आया विद कौलुल हक। कौलुल हक का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, यानी ये एक सच्ची यानी बात है। एज द सब्जेक्ट रिफरिंग टू ईसा अलैहिस्सलाम हिमसेल्फ, इसलिए कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बात हो रही है, और ये कौलुल हक है, यानी ये कौल वो है जो हक है। आसिम एंड अब्दुल्ला बिन आमिर बोथ रिसाइटेड इट कौल अल हक, यानी कौलुल हक की जगह वो लोग कौल अल हक बोलते थे, यानी इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है यहां पर भी, मगर यहां पर रिफरिंग टू द स्टोरी इन इट्स एंटायरिटी दैट द पीपल डिफर्ड अबाउट। तो ये अब उसी किस्सा, उसी स्टोरी के ताल्लुक से है पूरा के पूरा, जिसमें लोग एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु दैट ही रिसाइटेड इट एज क़ाल अल हक। उन्होंने मतलब इस तरह से उसको रिसाइट किया, यानी कि कुरान की क़िरात करते उन्होंने कहा वो कौलुल हक और कौल अल हक, और यहां है क़ाल अल हक, जिसका मतलब ये है कि विच मीन्स दैट ही यानी ईसा अलैहिस्सलाम सेड द ट्रूथ, कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने सच कहा। द रिसाइटेशन ऑफ द आया विद द कौलुल हक बीइंग द सब्जेक्ट रिफरिंग टू ईसा, क्योंकि ये जो भी बात कही जा रही है, इस चीज को, इस आयत को जब इसकी तिलावत करते हैं, तो कौलुल हक जो है वो एक्चुअली ईसा अलैहिस्सलाम पर है। इट हैज सपोर्ट फॉर इट इन द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह आफ्टर द स्टोरी ऑफ ईसा, यानी कि इसमें सपोर्ट जो है, इट हैज सपोर्ट फॉर इट इन द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह ने जो स्टोरी बताई ईसा अलैहिस्सलाम की, उसमें यानी उसके लिए इसका सपोर्ट है। अल हक को मिन रब्बिका, ये एक्चुअली ग्रामेटिकल बात है जो सब कोई समझ नहीं सकते। यहां पर है अब आयत नंबर 3 सूरह आले इमरान, आयत नंबर 60, जिसमें अल्लाह ने कहा अल हक को मिन रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन, दिस इज द ट्रुथ फ्रॉम योर लॉर्ड, ये हक है तुम्हारे रब की जानिब से, सो बी नॉट ऑफ दोज हु डाउट, तो जो शक करने वाले हैं उनमें से मत बनो। When Allah mentioned that he created him as a servant and a prophet, तो अल्लाह ने जब इस चीज के बारे में जिक्र किया कि अल्लाह ने उनकी तख्लीक की, ईसा अलैहिस्सलाम की, उनको अपना बंदा, अपना अब्द बनाया, और रसूल भी, नबी भी, he extolled himself the most holy, यानी कि अल्लाह ने अपने आप को, अपनी खुद को, अपने प्रेज किया, अपने आप को, यानी कि मतलब अपनी तारीफ की और अपने आप को बुलंद किया, by saying मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ा मिन वलदिन सुब्हाना, जब अल्लाह ने ये कहा, इट बिफिट्स नॉट द मैजेस्टी ऑफ अल्लाह दैट ही शुड beget a son, glorified be he,
اللہ کی شان یہ بات نہیں ہے کہ اللہ بیٹا جنے، اللہ کا کوئی بیٹا بنے. اللہ کی سب مخلوق ہے، اور سبحانہ وہ پاک ہے ان تمام ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے، سب سے. مینز گلوری بی انٹو ہم. اللہ کی شان ہے، اللہ ہی کی تمام مطلب تعریف ہے. ہی از فار ایگزالٹڈ اباؤٹ دیٹ وچ دیز اگنورنٹ رانگ ڈوئنگ ٹرانسگریسنگ پیپل سے اباؤٹ ہم. تو اللہ جو ہے وہ بلند اور بالا تر ہے اس سے. یہ جاہل، یہ گنہگار، یہ حدوں کو توڑنے والے شیطان، طاغوت، یہ پیپل، یہ لوگ جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. when he decrees a thing، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، he only says to it be، تو وہ صرف یہی کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتا ہے and it is فیکون. whenever he wants something he merely commands it. جب اللہ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ صرف اس کا حکم کرتا ہے and it happens as he wills. اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. پھر this is as Allah says. اور اللہ نے قرآن کے اندر اور جگہ پر سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 59 اور 62 آیت میں یہ کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. Verily, the likeness of Isa before Allah is the likeness of Adam. اللہ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام. He created him from dust. آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈسٹ سے بنایا. Then said to him، اور پھر کہا ہو جاؤ، be، and he was. This is the truth from your Lord. یہاں بھی دیکھو وہی بات ہے. This is the truth. الحق من ربک، تمہارے رب کے پاس سے یہ حق بات آئی ہے. So be not of those who doubt. تو ان میں سے مت بننا جو شکوں میں شبہات میں پڑے. عیسیٰ commanded the worship of Allah alone. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے کا حکم کیا، صرف ایک واحد اللہ کی. Then the people differed after him. پھر ان کے بعد لوگ جو ہے وہ الگ الگ سب پڑ گئے حجتوں میں، اور وہی سب ڈفر کرنے لگے، اختلافات میں پڑ گئے. انہوں نے کہا ایک ہی اللہ کی بندگی کرو، بس ختم. اللہ said وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. And verily Allah is my Lord and your Lord. تو انہوں نے کہا یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی کوئی اور رب نہیں ہے، وہی ہے رب میرا بھی اور تمہارا بھی. So worship him. تو اسی کی بندگی عبادت کرو. That is the straight path. اور وہی سیدھا راستہ ہے، کیونکہ جب تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو وہ سیدھا راستہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کی بندگی کے اندر جو اللہ کا حکم ہے تم کو وہ ماننا پڑے گا. اللہ نے جو بھی چیز کہا، کیونکہ تم نے اس کو اپنا ماسٹر، اپنا مطلب اپنا اونر، اپنا لارڈ مانا ہے نا، اپنا رب. تو اب تم کو اللہ کی بات ماننی ہی پڑے گی. تم کسی اور کی نہیں مان سکتے، مکسچر نہیں کر سکتے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو اب تم کو اللہ نے جب کہا یہ کام ایسا کرو تو تم کرو گے، پھر وہ کہے گا نہیں یہ مت کرنا تو تم نہیں کرو گے. تو ہو گیا نا تمہارے لیے سیدھا راستہ. دیٹ از دا اسٹریٹ پاتھ، صراط مستقیم. تو سیدھا راستہ تبھی تو بنے گا جب تم اللہ کی رضا میں راضی اور اللہ کی منع کری ہوئی چیز کے اندر تم رک جاؤ. چاہے وہ بات تمہیں کتنی بھی اچھی لگے، تمہیں رکنا ہی ہے، نہیں کرنا ہے. اور جو بات تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو کرنے کا، تو مطلب یو ہیو ٹو ڈو اٹ. Among those things which Isa alayhi salam said to his people while he was in his cradle is that Allah was his Lord and their Lord.
یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں بھی کہی، جو وہ چھوٹے سے بیبی نیو بورن تھے، انہوں نے جو جو بات کہی، اور اس میں یہ بھی کہا کہ اللہ ہی ہے جو ان کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اینڈ ہی کمانڈیڈ them ٹو ورشپ him alone، اور انہوں نے حکم کیا سب کو کہ صرف ایک کس اللہ کی بندگی کرو، صرف ایک اللہ کی. He said فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، so worship him, that is the straight path. تو اسی کی بندگی کرو. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری زندگی بھر کی پوری ہر دن ہر رات جو ہے اس کے حساب سے چلے، اپنی مرضی سے نہیں. meaning that which I have come to you with from Allah is the straight path. میں جو آیا ہوں تمہارے پاس اپنے اللہ کے پاس سے، تو وہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں سیدھا راستہ جو ہے وہ بتاؤں. یعنی سیدھا راستہ لے کر میں آیا ہوں خود اللہ کے پاس سے، تاکہ تم کو یعنی اس پہ چلاؤں نا. دس مینس دیٹ دا پاتھ از کریکٹ. سیدھا راستہ جو وہ بتانے آئے وہ بالکل صحیح ہے. whoever follows it will be rightly guided. جس نے بھی اس راستے کو فالو کیا وہ بالکل صحیح ہدایت پہ ہوگا. and whoever opposes it will deviate and go astray. اور جو بھی اس کے خلاف کرے جائے گا کہ خلاف ورزی کرے گا اس کی، اب وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. تو رائٹلی گائیڈڈ یعنی کہ بالکل صحیح ہدایت پہ جانا ہے، تو پھر بس ایک اللہ کی جو بندگی ہے وہی کرو، اور جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے اس کو فالو کرو. نماز پڑھتے ہیں تو دعا تو الحمدللہ جو پڑھتے ہیں تو تم دعا کرتے ہو کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کا مطلب جو راستہ ہے وہی بتا، اس پہ چلا بھی. لیکن جب چلنے کی بات آتی ہے اور جب تم کو پتا چلتا ہے کہ اب زندگی میں کچھ ایسے مرحلے آئے ہیں جس کے اندر تم کو اللہ کی بات کو ماننا ہے، اور وہاں تم نہیں مان کے اپنی مرضی چلاتے ہو، تو پھر صراط المستقیم کہاں ہے؟ اب تم تو ہٹ گئے وہ راستے سے، ڈیویٹ ہو گئے. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کا یہ کہنا فاختلف الاحزاب من بینہم then the sects differed. ان کے بیچ میں وہ جو احزاب یعنی کہ مطلب جو فرقے بن گئے، بہت سارے سیکٹس بن گئے، تو وہ سب اس میں اب ایک دوسرے کے یعنی مخالفت کرنے لگے. مینس دیٹ دا اوپینینس آف دا پیپل آف دا بک ڈیفرڈ کنسرننگ عیسیٰ. یعنی اہل کتاب جو ہے سارے، سب کے اوپینین، سب کی رائے بدل گئی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. ایون آفٹر دا ایکسپلینیشن آف ہز افیئر اینڈ دا کلیریفیکیشن آف ہز سچویشن. یعنی اتنے صاف ایک بچہ بول رہا ہے اور سب کچھ سامنے آ گیا، ان کا معاملہ جو ہے، جو ان کو کرنا ہے اس کو پورا، ان کے افیئر جو ہے ان کا وہ سامنے آ گیا، انہوں نے ایکسپلین کر دیا اس کو، اور ہر چیز کو ایک دم صاف طور کے اوپر بتا دیا گیا. اس کے باوجود بھی they disagreed about his being the servant of Allah. انہوں نے اس بات کا انکار کیا، ان کو یہ بات مطلب ان کو ماننا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. his messenger یہ بھی نہیں ماننا ہے. and his word، اور اللہ کا یہ ایک ورڈ ہے، یہ ایک اللہ کا کلمہ ہے، یہ بھی نہیں ماننا ہے. that he cast upon Maryam and a spirit from himself، اور وہ اللہ نے مریم سلام علیہ پہ ڈالا، اور وہ اللہ کے پاس سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے پھونکی ان کی آستین میں، ان کی سلیو میں. ان کو یہ سب باتیں ماننی نہیں ہیں. اس کے پوائنٹس یہاں پر دیے ہوئے. نمبر 1 پوائنٹ جو ہے، سو اے گروپ آف دیم، یعنی اس میں سے ایک گروپ جو تھا، ایک گروہ، who are the majority of the Jews، یعنی زیادہ سارے یہودی جو تھے، میجورٹیز، وہ ان کا ایک گروپ تھا. may Allah's curses be upon them، اللہ کی ان کے اوپر بہت بڑی لعنت ہو، آمین. determined that he was a child of fornication، ان لوگوں نے یہ چیز کے اوپر مطلب ایک فیصلہ کیا کہ یہ تو مطلب ولد الزنا ہے،
यानी जिना की औलाद, and that his speaking in his cradle was merely sorcery, और वो जो छोटा बच्चा बोल रहा था वो तो एक जादू था। फिर दूसरा पॉइंट जो है, जो दूसरा ग्रुप, another group, वो क्या कहता है? Another group said that it was Allah who was speaking, not Isa। ये एक और बात उनका कहना है कि ये तो अल्लाह है जो बात कर रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ी। तीसरा पॉइंट जो है, अदर सेड दैट ही यानी ईसा वाज द सन ऑफ अल्लाह। और तीसरा जो बहुत सारे ग्रुप में थे उन लोग ने कहा अरे भाई ये तो ईसा है, वो अल्लाह के माज अल्लाह बेटे, अल्लाह के बेटे, अस्तगफिरुल्लाह, माज अल्लाह। इसके बाद का जो पॉइंट है उसमें है, सन सेड that he was the third part of a divinity trinity with divine trinity with Allah, यानी वो जो उन लोगों का है ना, एक में का तीन, तीन में का एक, ट्रिनिटी, तो वो उसमें से उन लोग बोल रहे हैं कि वो जो है वो उन तीन में से वो एक है। This latter view is the statement of truth, यानी आखिरी वाला जो है कि yet others said that he was the servant of Allah and his messenger। तो उन्होंने जब ये कहा कि ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के स्लेव हैं और ये रसूल भी हैं। This latter view is the statement of truth, तो ये है कौल अल हक, ये है सब बात सही, which Allah guided the believers to, जिसमें मोमिन लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी, जो ईमान वाले हैं, जो भी ईमान लाए मोमिन, तो उनको अल्लाह ने ये हिदायत दी और वो ये बात बोलते हैं। A report similar with the meaning has been reported from Amr bin Maymun, Ibn Jurayj, Qatada and others from the Salaf। Salaf का मतलब है predecessors, and the Khalaf जो है later generation, यानी पहले के पुरानी जो है लोग वो और फिर अभी के जो लोग हैं वो, तो उन सब की रिपोर्ट जो है वो ऐसी ही है, मिलती जुलती। अल्लाह said फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहदी यौमिन अज़ीम। ये वैल जो अल्लाह ने यहाँ बोला ना, फ़वैलुल, ये वैल का मतलब ही है, वो वैल एक बोलते हैं जहन्नम की बहुत ही बदतरीन वादी है, बहुत ही बुरी जहन्नम, यानी जैसे खुद उससे पनाह तलब करती है। तो अब सोच लो, अल्लाह ने कहा फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, कि वैल हो उन लोगों पे जो ये कुफर कर रहे हैं। So woe unto the disbelievers from the meeting of a great day। मशहदी यौमिन अजीम, मशहद उस दिन, वो गवाही वाला दिन है कि हर बंदे को गवाही देनी पड़ेगी, सबूत देने पड़ेंगे, कोर्ट के अंदर ये सब कुछ पेश करना पड़ता है कि नहीं। तो अल्लाह की जजमेंट सीट के सामने भी ये सब कुछ पेश करना पड़ेगा, लेकिन वहां चीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो जज है वो सब कुछ जानता है कि वकील को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां कोई वकील नहीं होगा, कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि या अल्लाह तू नहीं जानता इसको, मैं जानता हूँ, ये बड़ा अच्छा बंदा था। अच्छा अल्लाह के, अच्छा तू जानता है, तू जानता है, मैं नहीं जानता। तो ये बात जो है, अल्लाह सबको जानता है, अंदर से बाहर से, उसकी सोच, उसके इरादे, उसकी स्कीमिंग, उसकी साजिशें, उसके हर चीज को अल्लाह जानता है। वो क्या सोच रहा है, अपने दिल में क्या प्लान बना रहा है, सब कुछ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह को किसी के कुछ बोलने की जरूरत है? और फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे कंधों पे जो बैठे हैं किरामिन कातिबीन, वो तो लिख रहे हैं ना सब कुछ। दोनों के दोनों इतने बाइज्जत फरिश्ते जो हैं, ऑनरेबल, वो दोनों लिख रहे हैं। एक के सुपुर्द है कि राइट के ऊपर सब राइटियस डीड्स लिखो, और दूसरे लेफ्ट शोल्डर पे हैं जहां के सब जो भी बुरे अमाल है वो लिखो। तो वो भी तो लिख रहे हैं, वो साथ में है ना गवाह। तो वो जो मशहद यौमिन अज़ीम, वो गवाही वाले दिन, यानी वो बहुत बड़ा दिन, उस दिन अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाएंगे। इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि तो उनके ऊपर बहुत बड़ी लानत, यानी तबाह हो जाए वो काफिर जो उस दिन की मुलाकात जो है
جس کے اندر گواہی ہوگی، وہ دن کی ملاقات. تو اس کے لیے اگر ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے اور ڈرتے بھی نہیں تو یہ دیکھو اللہ نے ان کے پر لعنت بھیج دی ہے. دس از اے تھریٹ. برابر یہ تھریٹ ہے، اللہ نے ایک طرح کی یہ دھمکی دیا، وارننگ ہے یہ، اینڈ سیویئر وارننگ. سبحان اللہ، سیویئر وارننگ ہے فار دوز ہو لائی اباؤٹ اللہ. جس نے بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ کہا مذاق میں بھی، اس لیے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کہ بلیورز ہو کے بھی بہت لوگ جھوٹے جوکس اور کیا کیا بناتے ہیں. تو نہیں بناؤ، اور نہ ہی ایسے جوکس بولنے والوں کے بیچ میں نہ بیٹھو، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بھی بات کو نہ سنو. اللہ کے بارے میں جو بھی جھوٹ گڑے گا، قرآن کی بات کو بول کے یا کچھ بھی بول کے، حدیث کو بھی کبھی کوئی بندے موڑ تروڑ کے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے جھوٹ کچھ بھی بولتے ہیں. دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے یہ چیز کرنے سے پہلے بچنا. This is a threat and severe warning for those who lie about Allah. جنہوں نے بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. Invent falsehood and claim that he Allah has a son. یعنی تم نے کتنا بڑا جھوٹ گھڑا، انوینٹ کیا ایک جھوٹ کو کہ اللہ کا بیٹا ہے. اب میں یہ پوچھتی ہوں کہ جب جو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ کرسچن لوگ، وہ لوگ اگر جو بھی جیسس کرائسٹ کی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کیک بھی کاٹتے ہیں، کینڈلز بھی جلاتے ہیں، پھونکتے بھی اس کو، اور برتھ ڈے ہی مناؤ، چاہے ایک مٹھائی کیوں نہ بنا لو، اس کو برتھ ڈے ہی مناتے ہو، وہی کتنا غلط ہے. تو اب سوچ لو، جو لوگ ان کی بات کو فالو کریں گے، ان کی جیسی ڈریسنگ کریں گے، ان کی طرح سے بنے گے، بنی طرح کے، مطلب تو جو کرسچن لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ کرتے، تو سوچ لو پھر ان کا حشر کیا ہوگا. دنیا میں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں سب لوگ، اور سوچتے ہیں کہ ہم نے برتھ ڈے منائی اور دیکھو کتنا مزہ آیا، اور پھر سب نے مطلب گانے بھی گائے اور پھر مزے بھی کیے اور پھر ایک پارٹی بھی تھرو کی. لیکن کیا فائدہ کہ اگر تم کو اس کی وجہ سے، صرف اس بات کی وجہ سے اگر اللہ جہنم میں جھونک دے تو وہ فویل جو ہے ابھی، جو اتنا بڑا کرس ہے وہ. تو اس بات کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بندوں کو خوش کر دو کہ بھئی چلو جانے دو، بندوں کو خوش کر دو، تو نہیں کرو. یہ اللہ کو خوش کرنے کا کرو، کیونکہ تم اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش کر رہے ہو. However, Allah has given them respite. سب کو اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ نے مہلت دیا، جاؤ، رسی ڈھیلی چھوڑ دیا، وہی جیسے کتے کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی، جاؤ ابھی جتنی دور بھاگتا بھاگ جا. جب رسی ختم ہوگی تو تیرے گلے میں ٹوپا آئے گا، اور تب تجھے پتا چلے گا کہ رسی کھینچی گئی. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ has given them respite until the day of resurrection. جاؤ، قیامت کے دن تک تم کو چھوٹ چھوڑ دی، جاؤ جو کرنا ہے کرو. کیونکہ قیامت کے دن تو فیصلہ ہونا ہے نا، بڑا دن ہے وہ ججمنٹ کا. And he has delayed their term out of gentleness and confident reliance upon his divine decree, overcoming them. یعنی اللہ نے ان کے معاملات کو تاخیر کر دی، لیٹ کر دیا، ڈیلے کر دیا. ٹھیک ہے، آرام سے، ہو سکتا ہے کبھی یہ لوگ سدھر جائیں. سدھر گئے تو بہت اچھا ہے. توبہ استغفار کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا. سچی توبہ استغفار، جھوٹ موٹ نہیں. اور اللہ نے ان کے معاملات کو تاخیر کیا، یہ اللہ کا جینٹلنس ہے. اللہ کو بہت پسند ہے جینٹلنس، کیونکہ وہ خود بھی جینٹل ہے. اینڈ اللہ کو اپنی اس بات کے اوپر کانفیڈنس ہے نا کہ وہ جو اس کی ڈیوائن ڈکری ہے، جو بھی اس نے فیصلہ کیا ہے، قضا، وہ تو ان کو پکڑ کے رہے گا. وہ کہاں اس سے بچ کے جائیں گے اگر نہیں سدھرے تو. وہی ان کی مطلب رفتار ہے بے ڈھنگی، تو چلنے دو ان کو اسی رفتار پہ. میرا بھی تو ایک فیصلہ ہے نا جو میں نے کر دیا ہے، وہ ان کو آ کے پکڑے گا نا.
اس سے بچ کے نہیں جا سکتے نا کہیں. Verily, یقیناً اللہ does not hasten the affair of those who disobey him. اللہ کبھی بھی اس بات کو سب لوگ دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ جلدی نہیں مچاتا ان لوگوں کے معاملات میں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا معاملہ اور بھی لیٹ ڈیلے ہوتا ہے، آرام سے. ان کے معاملات میں اللہ جلدی نہیں کرتا، بلکہ جو اچھے ہوتے ہیں یا جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے معاملات میں جلدی بھی کر دیتا ہے کہ جلدی جلدی یا تو پھر ان کو کبھی ان کو آزمائش میں ڈال دے یا کہیں ان کو کچھ بھی تکلیف میں ڈال دے تاکہ ان کے رتبے بلند کر دے، کیونکہ وہاں وہ جلدی کرے گا. لیکن نہیں، جنہوں نے نافرمانی کی، جو ڈسوبے کر رہے اللہ کو، اللہ کے حکم کو رد کر رہے، وہ لوگوں کا معاملہ اللہ جلدی نہیں کرتا. بہت آرام سے جاؤ اور مزے کرو اور چھوٹ دے کے رکھتا اللہ نے. جتنا انجوائے کرنا ہے کرو، آخر میں تو میں ہوں نا تم کو گھسیٹوں گا. دس ہیز بین ریلیٹڈ ان حدیث، اور یہی بات ایک حدیث میں بھی ہے، کلیکٹڈ ان دا 2 صحیح، اور یہ دونوں صحیح میں ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یقلتہ. Verily, Allah gives respite to the wrongdoer until he seizes him, and he will not be able to escape him. کہ یقیناً، سوچو اب یہ ایک حدیث میں بھی سن لو یہ بات، کہ یقیناً اللہ جو ہے مہلت دیتا ہے گنہگاروں کو جب تک کہ وہ ان کو پکڑتا ہے، اور پھر ان کے لیے وہ چھوٹ کے، وہ کبھی بھی اس سے اللہ سے کہیں بھی بچ کے چھوٹ کے کہیں بھاگ کے جا نہیں سکیں گے. اللہ کی پکڑ میں آ گئے نا ایک بار تو نہیں اسکیپ نہیں کر سکیں گے. Then the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم recited the ayah. تو یہ حدیث کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جو کہ سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 102. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. Such is the punishment of your Lord. ایسی ہے تمہارے رب کی سزا، عذاب ایسا ہے. When he punishes the towns، جب وہ کسی بستی کو سزا دیتا ہے، while they are doing wrong، کیونکہ وہ اس وقت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، گناہ گاری کے، وہ گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ اس بستی کو، اس شہر کو، اس کو عذاب میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ وہاں گناہ کا کام کر رہے، ڈوئنگ رانگ. تو ویریلی ہز پنشمنٹ از پینفل اینڈ سیویئر، اور یقیناً اس کا عذاب جو ہے بہت ہی دردناک ہے. بندہ درد سے تڑپتا ہے اور اس کی شدت بہت ہے کیونکہ وہ سیویئر ہے، شدید. اللہ ہم سب کو بچائے اللہ کے اس عذاب سے، آمین. In the 2 Sahihs, it is also reported that the messenger of Allah said، اور دونوں ہی صحیح میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو ہے یہ کہی، لا احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم یجعلون له ولدا وهو یرزقهم ویعافیہم. No one is more patient with something harmful that he hears than Allah. اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں ہے. ویسے بھی اس کا نام ہے صبور، اس لیے پتا ہے وہ کتنا صبر کرتا ہے، سوچو. اور جو کچھ بھی وہ سنتا ہے جو اس کو ایذا پہنچائے، اس کو ایذا پہنچانا، اللہ کا بیٹا، اللہ کا جنا ہوا بیٹا، یہ سب بولنا کیا ہے؟ یہ ہے نا. اور 3 گاڈ، یہ سب کیا ہے بولنے کا؟ تو یہ کرسچینٹی ہے جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے ان کا. تو ایسے لوگ جو ہے جو اللہ کو اتنا ہارم پہنچاتے، اور بھی لوگ ہیں جو بہت سارے ہیں، اور بھی اللہ کے یہ مخلوق ہے پوری کی پوری، بنانے والا اللہ ہی ہے، لیکن مانتے نہیں ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی اور نے آ کے ان کو بنایا، مگر وہ ایذا تو پہنچا رہے ہیں نا.
تو یاد رکھنا جو ایذا پہنچانے والے اللہ کو ہیں ان کو مت فالو کرو، ان کے جیسی فیشن بھی مت کرو، ان کے جیسی کوئی چیز بھی مت پہنو جو بتائے کہ دیکھو یہ ہندو دھرم کا منگل سوتر ہے، یہ ٹکا لگایا ہے خوبصورتی کے لیے ماتھے پہ، کائے کا؟ وہاں پر تو پھر جہنم کی آگ کا گولا رکھا جائے گا۔ اور پھر دوسرا، جو بھی چیز کرتے ہیں وہ سب مت کرو، کسی کو بھی نمستے بھی مت کرو، اور کرسچینٹی کو مت فالو کرو کہ ان کے جیسی تم حرکتیں کرو کہ برتھ ڈے مناؤ، نیو ایئر مناؤ۔ یہ سب کیوں چاہیے یہ سب کہ اللہ کو ایذا پہنچا کے اور پھر اللہ کا بہت بڑا غضب اور اتنا بڑا عذاب سہو؟ اگر اللہ نے بتا دیا ہم کو قرآن کے اندر یہ سب باتیں حدیث میں، تو پھر ہم کو اس کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کر کے پھر ہم کو اپنے آپ کو سدھارنا۔ یہ کام تو بہت ضروری ہے، اپنی موت سے پہلے کر لو۔ موت کب آنے والی ہے معلوم نہیں۔ Verily they attribute to him a son، یقیناً، کیونکہ وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں بیٹا۔ تو پھر while he is the one، کیونکہ وہ تو ایک اکیلا ہے، واحد ہے، who provides them sustenance and good health۔ اللہ ہی ہے جو تمہیں رزق عطا پہنچاتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں صحت بھی دیتا ہے اچھی۔ اب تم اس کے لیے ایسی گندی اور گھنونی باتیں بولو گے تو اللہ کہاں چھوڑے گا؟ اور پھر ایسے لوگوں کو فالو بھی مت کرو پلیز۔ اللہ says وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ And many a township did I give respite۔ بہت ساری بستیاں اور شہر اور گاؤں ان کو میں نے مہلت دی تھی میں نے مہلت، while it was given to wrongdoing، جبکہ وہ گناہ میں پڑ چکے تھے، بہت ہی گناہگار قوم تھی وہ، تو بھی میں نے ان کو مہلت دی۔ Then I punished it، پھر میں نے ان کو عذاب ڈالا۔ And to me is the final return of all، اور ان سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ سورہ حج 22 نمبر کی سورہ ہے اور آیت نمبر 48۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ سورہ حج کی 22 نمبر کی سورہ کی آیت نمبر 48۔ اللہ the exalted also says، اللہ نے اپنے قرآن میں یہ بھی کہا، سورہ نمبر 14 یعنی کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ Consider not that Allah is unaware of that which the wrongdoers do۔ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا۔ اللہ یہ تمام باتوں سے بے خبر ہے، اللہ کو یہ بات نہیں معلوم، وہ غافل ہے ان باتوں سے، اور وہ سوچ رہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، وہ ہم کرتے جائیں گے، لیکن اللہ تو اناویئر ہے، اللہ تو غافل ہے، اللہ کو نہیں معلوم۔ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بٹ ہی گیوز دم ریسپائٹ، کیونکہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے۔ up to a day when the eyes will stare in horror، اس دن تک جب کہ آنکھیں جو ہے وہ بھیانک ہارر دیکھ رہی ہوگی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوگی۔ This is the reason that Allah says here، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، so woe unto the disbelievers from the meeting of a great day۔ Great day referring to the day of resurrection۔ تو ویل ہو ان کے اوپر، وہ یعنی کہ تباہ و برباد ہو جائیں وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے، یعنی کہ مطلب ڈس بلیورس ہیں وہ۔ اس دن کی ملاقات، وہ دن جو گواہی کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، وہ ہے قیامت کا دن، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، ڈے آف ریزریکشن۔ اٹ ہیز بین ریلیٹڈ
in an authentic hadith, یہ صحیح حدیث ہے, that is agreed upon in al-Bukhari and Muslim. دونوں نے اس کے اوپر, مطلب دونوں کا اجماع ہے, دونوں اس کے اوپر اگری کر رہے ہیں, البخاری المسلم. اور یہ authentic حدیث جو ہے on the authority of Ubadah bin as-Samit رضی اللہ عنہ, who said that the messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من شہیدہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم والروح منہ وان الجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل. اب یہ حدیث جو ہے سن لو غور سے. Whoever testifies, جس کسی نے بھی یہ شہادت دیا, that there is no deity worthy of worship except Allah alone, کہ اللہ اکیلے کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں, اللہ ہی ہے اکیلا صرف بندگی کے لائق. Who has no partners, اس کا کوئی ساتھی نہیں, کوئی پارٹنر نہیں. And that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is a servant and messenger, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے عبد ہے, بندے, اور اللہ کے رسول. And that عیسیٰ علیہ السلام was Allah's servant and messenger, اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ کے عبد یعنی بندے تھے اور رسول. And his word, اور اللہ کا کلمہ, that he cast upon مریم, جو اللہ نے مریم سلام علیہا کے اوپر القاء کیا. And a spirit from him, اور اللہ کے پاس سے بھیجی گئی ایک روح عیسیٰ علیہ السلام. And that paradise and hell are both real, اور جو بھی پھر یہ سب ماننے کے بعد یہ بھی مانتا ہے کہ ہاں جنت اور جہنم سچ ہے, ریئل ہے, then Allah will admit him into paradise regardless of whatever he did. کیونکہ جو بھی اس نے کیا ہو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن یہ اوپر کی جو بولی ہوئی ہے وہ شرط ہے, کیونکہ جس کسی نے بھی اگر یہ گواہی دی کہ وہ جو شہادت دی کہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, اور اس کے بعد تم نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں, اور وہ اللہ کا ایک کلمہ بھی ہے جو اللہ نے بی بی مریم سلام علیہا پہ ڈالا, اور ایک روح ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو یہ تم نے برابر یہ سب چیز کو مانا. تو یہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم خالی اس کو سن لو اور پھر یہ بولو کہ ہاں ہاں میں نے مانا, لیکن ماننے کے بعد تم اللہ کی بات نہ مانو اور کہیں اور کچھ اور کرتے رہو. جو اللہ نے منع کیا وہ کام کرو, اور جو اللہ نے کرنے کے کام دیا ہے وہ نہ کرو. تو پھر اور گناہ کے کام کرو تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ کہ پیراڈائز اور ہیل دونوں ہے. تو اگر تم کو یہ بات کا یقین ہے, ریئل ہے وہ, کہ ہاں بھئی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے, تو تم کو جنت کی آرزو ہونی چاہیے اور اس کے لائق تم کو اعمال کرنے پڑیں گے. اور ہیل جو ہے وہ جہنم ہے, تو جہنم سے تم بچنے کی کوشش نہیں کرو گے. اگر تمہارا یقین ہے اس کے اوپر تو تم وہ کام کرو گے جس سے تم کو جہنم میں پھینکا جائے. بہت بڑی بات ہے, یہ حدیث کے اندر سب کچھ بول دیا گیا. تو پھر اللہ داخل کرے گا جنت میں چاہے اس نے جو بھی کیا ہو. تو چاہے اس نے جو بھی کیا ہوگا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم سمجھو کہ ہم نے بہت سارے گناہ بھی کیے نا, تو بھی وہ گناہوں کی بھی پھر کیٹیگریز ہے کہ الگ الگ طرح کے گناہ ہیں, کہ اللہ کا گناہ تم نے کیا تو وہ اللہ کے اوپر ہے, معاف کرے نہ کرے. پھر بندوں کا اگر گناہ کیا ہے تم نے تو وہ بندے اگر تمہیں معاف کرتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے. نہیں معاف کرتے تو پھر ختم, پھر اللہ بولے گا نہیں میں بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے گناہوں کے بہت سارے الگ الگ مطلب اس کی کیٹیگریز ہیں اور اس کے مطابق وہ چیز ہوگی. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جب تم یہ سن لو تو تم سوچو ارے واہ ریگارڈلیس آف واٹ ایور ہی ڈیڈ, چلو پھر تو کچھ نہیں ہے, چلو پوری چھٹی مل گئی. اب تو اللہ سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے. ہر جگہ پہ اللہ نے اس چیز کو کہا بھی ہے, دھمکایا بھی ہے, ڈرایا بھی ہے, عذاب کی بھی دھمکی دیا ہے, اور پھر جہنم کی بھی ایک ایک عذاب کے بارے میں بتایا ہے اللہ نے تاکہ بندے ڈریں
ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دے کہیں. اللہ ہم سب کو جو یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی، اللہ ہم کو اس کے اوپر پورا چلنے والا، عمل کرنے والا ہی بنائے ہم کو. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.